السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے حدیث بھیجی ہے صحیح بخاری کی، اور آپ نے پوچھا ہے کہ اس حدیث میں جو 40 خصلتوں کا ذکر ہے کیا وہ دوسری حدیثوں میں اس کی تفصیل ملتی ہے؟ حدیث جو آپ نے بھیجی ہے وہ صحیح بخاری اور ابو داؤد اور تقریباً کئی کتب احادیث میں یہ موجود ہے روایت، مسند احمد میں، ابو داؤد میں، بخاری مسلم وغیرہ میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 خصلتیں ہیں، اور ان میں سب سے اعلیٰ و ارفع خصلت یہ ہے کہ دودھ دینے والی بکری کا ہدیہ کیا جائے۔ اور یہ ایسی خصلتیں ہیں کہ جو شخص ان میں سے ایک خصلت پر بھی عامل ہوگا ثواب کی نیت سے اور اللہ کے وعدے کو سچا سمجھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حسان جو راوی ہیں اس حدیث کے، وہ کہتے ہیں کہ دودھ دینے والی بکری کے ہدیے کو چھوڑ کر ہم نے سلام کا جواب دینا، چھینکنے والے کا جواب دینا، تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا وغیرہ کا شمار کیا تو سب خصلتیں ملا کر ہم 15 بھی شمار نہ کر سکے۔ تو یہ اصل میں اخلاقی عادات و اطوار کے تعلق سے یہ حدیث ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اخلاقی اعتبار سے کس طرح پیش آتا ہے۔ وہ 40 صفتیں ہیں، وہ 40 خصلتیں ہیں جو عادات و اطوار اور اخلاق کے متعلق ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جن کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ان میں ایک اعلیٰ درجے کی خصلت یہ ہے کہ ہاں بھی دودھ دینے والی بکری اس اس کا ہدیہ کر دینا، کیونکہ دودھ جب دینے لگتی ہے بکری تو اس وقت اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ ہاں بھئی میں اس کا دودھ نکال کے میں خود استعمال کروں، جو مالک ہوتا ہے۔ اب ایسے موقع پر جب کو خود ضرورت ہو، ایسے موقع پر اپنے بھائی کو ترجیح دینا اور کسی ضرورت مند کو اس کا ہدیہ کر دینا، یہ واقعی بڑی اچھی عادت اور اخلاقی اعتبار سے انسان کے بلند مرتبہ ہونے کی علامت ہے، اس لیے اس کو اعلیٰ و ارفع قرار دیا۔ اب ان میں جو دیگر خصلتیں ہیں وہ عادات و اطوار اور اخلاقی اعتبار سے جو عموماً احادیث میں خصلتیں بیان ہوئی ہیں ان میں جو ہے یہی ہیں سب جو یہاں حسان رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، کہ بھائی اپنے بھائی کا جواب دینا، سلام کا جواب دینا، اس کے چھینکنے پر اس کو دعا دینا، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، یعنی جس طرح سے بھی اپنے کسی بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، اپنے اعلیٰ اخلاقی عادت کو جو ہے وہ بلند کر سکتا ہے انسان، وہ کرے۔ اصل میں علماء اسلام لکھتے ہیں کہ ہمیں ان 40 خصلتوں اور ان 40 صفتوں کی عادت تفصیل تو ہمیں نہیں ملتی، لیکن یہ انسانی عادت و اطوار پر مشتمل ہے کہ جتنے اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوگا، جتنا زیادہ اپنے کسی بھائی کو فائدہ پہنچانے والا ہوگا، اتنے ہی زیادہ ان صفات سے وہ متصف ہوگا، اور ان خصائل کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ اس کی حکمت جو ہے یہ بتائی جاتی ہے کہ جس طرح جمعے کے دن ایک خاص ساعت ہوتی ہے، ایک خاص وقت ہوتا ہے جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اب اس کی تلاش میں انسان زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے، اور جمعہ کا دن اس کا زیادہ تر دعاؤں میں، اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے۔ لیلۃ القدر کی جو تعیین ہے کہ 5 طاق راتوں میں سے کون سی رات ہوگی، اس کو مخفی رکھا گیا، واضح نہیں کیا گیا، تاکہ 5 طاق راتوں میں انسان کوشش کرے، عبادت زیادہ سے زیادہ کرے۔ بس اسی طرح سے ان 40 خصلتوں کو بھی جو ہے پوشیدہ رکھا گیا،
تاکہ مسلمان جو ہے ان کی طلب اور تلاش میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے رہیں، کسی خاص عادت پر ہی محصور اور اس کو مخصوص نہ کر لیں، اسی میں محصور نہ رہ جائیں، بلکہ جتنے زیادہ اخلاقی عادات و اطوار اچھے انداز سے دوسرے بھائی کے لیے وہ مفید ثابت ہو، اپنے اچھے اخلاق کا نمونہ دوسروں کے سامنے پیش کر سکے، جتنا زیادہ ہو سکے وہ کرے۔ اس وجہ سے جو ہے ان کو پوشیدہ رکھا۔ یہ علماء اسلام جو ہے اس کی حکمت بتاتے ہیں، کیونکہ ہمیں وضاحت 40 کی پوری نہیں ملتی۔ خود راوی ہی کہہ رہے ہیں، جو بہت بڑے عالم ہیں اور صحابہ کے جو ہے وہ شاگرد ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 15 سے زیادہ نہیں گن سکے، 15 سے زیادہ شمار ہی نہیں کر سکے اخلاقی خصلتیں جو ایک دوسرے کے لیے مفید ہوں اور جن کے ذریعے سے انسان نیکی اور اجر و ثواب کا امیدوار ہو، اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، الگ الگ الفاظ آتے ہیں اس حدیث کے۔ مسند احمد میں بھی یہ کئی جگہ ہے یہ روایت، اور اس میں الگ الگ الفاظ بھی آتے ہیں، جن میں جو ہے کہیں حسنہ کا بھی، 40 حسنہ کا بھی ذکر آتا ہے کہ 40 طرح کی نیکیاں ہیں، اور کہیں خصلت کا ذکر آتا ہے، کہیں ایمان کی نشانیاں قرار دیا گیا، ایمان کی شاخ قرار دیا گیا۔ بہرحال یہ وہ اخلاقی عادت و اطوار ہیں جن کے ذریعے سے انسان جو ہے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے اور اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، مومنین کو آپس میں۔ اس میں جتنی زیادہ انسان کوشش کرے، جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، جو ہے وہ اپنے اخلاق کے اعتبار سے جو ہے اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ وہ ان خصلتوں کو اگر اخلاص کے ساتھ ثواب کی نیت سے وہ کرتا ہے تو ان خصلتوں کو پاتا چلا جاتا ہے، اور مرتبہ اس کا اونچا ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر یقیناً وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں آپ کی سنائی ہوئی خوشخبری ہے، بشرطے کہ وہ مومن ہو، مسلمان ہو، توحید پرست ہو، پھر اس کے اندر یہ اخلاقی عادت و اطوار ہوں اچھے، جس کے ذریعے سے اجر و ثواب کی امید رکھے، اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، تو یقیناً جنت کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔